للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ایمان کا جزو ہے۔ یہ ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا ہے یہاں دو تین باتیں جاننی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود حدیث ہے یا امام بخاری رحمہ اللہ یا کسی اور کا کوئی مقولہ ہے۔ دوسری بات یہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ ایمان کا جزو ہیں۔ تو پہلی بات یہ حل کر لیجئے کہ یہ عبارت حدیث ہے یا کسی اور کا کلام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سے اخذ کر کے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اسی سے ایک حصہ اخذ کیا حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا۔ اور ایک دوسری روایت ابو داؤد ہی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف ہی کے اندر میں ہے، اس کے کتاب السنہ میں الدلیل ولا زیادۃ الایمان و نقصان ہی کے ذیل میں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا ایک کلام پیش کیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ یہ تو اس کے کلام کی واقعی حیثیت کی گفتگو ہوئی کہ یہ کلام واقعی کس کا ہے۔ من الایمان میں من تبعیض کے لیے ہے یا من ابتدائیہ ہے، دو احتمال ہے، اور دونوں صورت میں مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ من تبعیضیہ ہو تو مطلب ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں، پھر وہ بات آگے بڑھے گی اجزاء ہیں تو ایمان گویا کل ہے اور مرکب ہے، اور جو شے مرکب ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کا امکان و احتمال بلکہ وقوع بھی ہوتا رہتا ہے۔ بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محدثین کا موقف یہاں سے مستنبط ہوتا ہے کہ ایمان مرکب ہے اور محتمل الزیادت و نقصان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ من کو ابتدائیہ لیا جائے، اور مطلب یہ ہوگا کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ایمان سے پیدا ہوتی ہیں، گویا اس کا منشا اور مولد، اس کا سرچشمہ یہاں بتایا، جز ہونا نہیں بتایا۔ لیکن بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پچھلی کئی آیتیں
وہ اسی مقصد کے لیے لا رہے ہیں کہ ایمان کی ترکیب اور نقص و زیادت پر گفتگو کریں، اس لیے یہاں من تبعیضیہ ان کے موقف کا لحاظ کرتے ہوئے مراد لینا ہوگا۔ اب اگر ان کے موقف کے اعتبار سے من کو تبعیضیہ رکھا جاوے تو زیادہ سے زیادہ وہی بات پھر اٹھے گی کہ ایمان مرکب ہوا اور گھٹنے بڑھنے والا ثابت ہوا۔ اس کا جواب بھی وہی ہے جو پچھلی آیات کے متعلق پیش کیا گیا تھا کہ نفس ایمان کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، وصف ایمان کے تعلق سے یہ جزئیت نفس ایمان کے لیے نہیں ہے، وصف ایمان ایمان کامل کے لیے ہے۔ اور ان تمام جگہوں پر جو پچھلی آیتوں میں باتیں آئی اور آگے جو کچھ باتیں آئیں گی، ایمان کے لیے جزئیت کا ثبوت و عدم ثبوت، اس کے لیے ایک دوسری تعبیر اور ایک دوسری تشریح بھی کر لی جاوے۔ کسی بھی شے کے جزو دو طرح کے ہوتے ہیں، جزو تقویمی اور جزو تکمیلی۔ پہلے بھی یہ بات ضمناً آ چکی ہے۔ تقویمی کا مطلب وہ بنیادی جزو، حقیقی جزو جس کے بغیر شے کا وجود نہ ہو، اور تکمیلی جس کے بغیر شے کا وجود تو ہو سکے اگر البتہ اس میں کمال اور حسن اور زینت پیدا ہونا وہ اس پر موقوف ہو، اس جزو پر موقوف ہو۔ اب یہاں جو جزئیت ثابت ہوئی تو اس کو جزو تکمیلی کہہ لیجئے، جزو تحسینی کہہ لیجئے، تزئینی کہہ لیجئے، جزو تقویمی نہیں ہے، جزو مقوم نہیں ہے، جزو مکمل ہے۔ لہذا امام بخاری کا متکلمین سے امام ابو حنیفہ سے کوئی بنیادی اعتراض اختلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ جزو تکمیلی کے متکلمین منکر نہیں اور محدثین جزو تقویمی کے قائل نہیں۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جزو تکمیلی ہونا دونوں کے نزدیک مسلم ہے اور جزو تقویمی نہ ہونا دونوں کے نزدیک یہ بھی ثابت ہے، اس لیے بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آگے آپ دیکھیے، ہاں ایک کام اور رہ گیا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ حب فی اللہ بغض فی اللہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ حب فی اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نسبت پر کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کی نسبت پر کسی کو چھوڑنا، کسی سے دشمنی کرنا۔ صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے کافر بھائیوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، یہی ہے بغض فی اللہ۔ اور وہاں پہنچ کر انصار کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو، آنے والے ایمانی بھائیوں کو اپنا واقعی بھائی بنا لیا، مواخات ہوئی ان کے درمیان اور سارے حقوق اس کے ادا کیے۔ یہ حب فی اللہ ہے۔ اساتذہ و طلبہ کے درمیان ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک نسبت ہو جاتی ہے اور دونوں زندگی بھر اس کو نبھاتے ہیں۔ اساتذہ اسی قرآن و حدیث کی نسبت پر ان کو اپنا طالب علم سمجھتے اور طلبہ تو اپنا استاد سمجھتے، اور نہ معلوم جتنی دوری ہوتی جاتی ہے ویسے ہی ان کے دل میں کیسے محبتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جتنے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ حب فی اللہ ہے۔ اور مدارس میں جو گرفت ہوتی ہے، تربیت گاہوں میں جو گرفت ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً کسی طالب علم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ بھی بغض فی اللہ کی قبیل سے ہے۔ اسی لیے جب طالب علم اپنی اس روش سے باز آ جاتا ہے، سارا کیس، سارا قضیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی چیز دیکھیے، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ۔ عمر ابن عبد العزیز نے عدی ابن عدی کو لکھا۔ کیا لکھا وہ تو ابھی بعد میں دیکھیں گے، اس سے پہلے ان دونوں شخصیتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ عمر ابن عبد العزیز وہی ہیں جن کی دیانت، امانت، عدالت، ثقافت اور جن کی امامت کو دیکھ کر کے ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جانے لگا، اور اس امت کا ان کو مجدد اول قرار دیا گیا ہے۔ سن 61 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔
آپ کو مقدمات کتاب کے مباحث میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سرکاری طور پر مدون کرانے کا تجدیدی کارنامہ انہوں نے ہی انجام دیا. حضرت کی ہی برکت سے حدیثوں کی تدوین کا کام شروع ہوا. اور ایک بات بڑی مشہور ہے ان کے زمانے خلافت کی کہ ان کے زمانے مملکت میں، زمانے خلافت میں اس قدر عدل تھا کہ آپ کے عدل کی برکت سے بکری اور بھیڑیا بھی ایک جگہ گھاٹ پہ پانی پی لیتے تھے. بھیڑیا بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. کبھی کوئی بہت بڑا عادل ہوتا ہے تو اس کے متعلق اس طرح کی مثل کہی جاتی ہے، اور مثل جو ہے وہ مثل ہوتی، اس کے مشابہ ہوتی، بالکل ویسی ہو کہ نہ ہو. لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں واقعی اس کا ایسا اثر ظاہر ہوا تھا، اور واقع میں یہ اثر دکھا تھا کہ حیوانات میں بھی اس قسم کے اثرات نظر آ رہے تھے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر کے، ان کی دیانت کو، تقوی، شرافت وغیرہ کو دیکھ کر کے کسی نے سوال بھی کر دیا کہ بعض صحابہ کرام جو بہت کم فضیلت والے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں، ان کو لے کر کے ان کے مقابل میں کھڑا کر دیا. مثلا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا پہلے کہ وہ کیسے ہے، تو فرمایا، بڑی پیاری بات کہی عبداللہ ابن مبارک نے، کیا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں میں اس آدمی کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب اللہ کے نبی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو حضرت معاویہ پیچھے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. فرمایا ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ فقال خلفہ ربنا ولک الحمد. پھر پوچھا گیا ان سے کہ معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں ایہما افضل، زیادہ فضیلت والا کون ہے، افضل کون ہے؟ تو فرمایا جواب میں لتراب فی من خری معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز. حضرت معاویہ کی ناک میں جو مٹی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، اس ناک کی مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے بہتر ہے اور افضل ہے. یہ تو تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا نام آیا تھا عدی ابن عدی کا. یہ عدی ابن عدی کو حکم دیا عمر ابن عبدالعزیز نے. یہ عدی ابن عدی قبیلے کے اعتبار سے کندی ہیں. یہ کسی مقام پر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے گورنر تھے. جزیرے موصل کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں یہ گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے. عدی ابن عدی صحابی تھے یا تابعی تھے. صحیح قول یہی ہے کہ یہ تابعی تھے، اور ان کے والد اور چچا البتہ صحابی تھے. جس جزیرے کے یہ گورنر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عدی ابن عدی سید اہل الجزیرہ. یہ عدی ابن عدی اس جزیرے کے سردار اور سب سے بڑے انسان مانے جاتے تھے. مسلمہ ابن عبد الملک کہتے ہیں کہ قبیلہ کندہ میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے اور ان کے واسطے سے دشمنوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے. ایک رجا ابن حیوہ ہیں، دوسرے عبادہ ابن سبا ہیں، اور تیسرے یہ عدی ابن عدی ہیں. ان کی وفات 120 ہجری میں ہوئی ہے. بہرحال دونوں شخصیتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، دونوں کا چہرہ سامنے آ گیا.
کس قدر بارونق انسان تھے یہ. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے خلافت میں گویا اپنے ایک علاقے کے گورنر کو لکھا، یعنی عدی ابن عدی کو. کیا لکھا؟ یہ ہے ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا. لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ سنن ہیں. فرائض سے کیا مراد؟ فرائض سے مراد اعمال مفروضہ جن کا کرنا فرض ہے. شرائع سے مراد عقائد ہیں، اور حدود سے مراد مختلف باتیں اس میں کہی گئی ہیں، لیکن آپ سمجھے منہیات. بعض حضرات نے اس طرح کا معنی مراد لیا ہے کہ فرائض سے مراد تو عقائد ہیں، اور شرائع سے مراد احکام ہیں، اور حدود سے مراد منہیات ہیں. اس صورت میں پورا دین عقائد سے لے کر اعمال تک سارا دین اس میں آ جاتا ہے. اور سنن سے مراد ان تمام اعمال سے متعلق جو محسنات تھے، جو مستحبات اور مندوبات تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایمان کے یہاں 4 اجزاء بیان فرمائے: فرائض، شرائع، حدود، سنن. 4 اجزاء ہونے سے ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہوا. پھر آگے کی ساری تقریر اس پر منطبق ہو سکتی. مگر اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی جزئیت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ایمان کی جزئیت تو ثابت ہو رہی ہے، ایمان کے لیے اجزاء کا ثبوت تو ثابت ہو رہا ہے، یعنی ایمان کی ترکیب ثابت ہو رہی ہے. ایمان کی جزئیت نہیں بلکہ ایمان کے لیے جزئیت اور ایمان کے لیے ترکیب ثابت ہو رہی. لیکن کون سی جزئیت؟ جزئیت مکملہ ہے، نہ کہ جزئیت مقومہ. اور اس پر دلیل آگے کی عبارت ہے جو عمر ابن عبدالعزیز ہی کی تحریر میں: فمن استکملھا استکمل الایمان ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان. اس میں بتایا گیا کہ جس نے ایمان کو مکمل کر لیا، جس نے ان ساری چیزوں کو جمع کر لیا، کامل طور پر اپنے اندر میں محفوظ کر لیا، گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور جس نے ان سب چیزوں کو کمال کے ساتھ جمع نہیں کیا، گویا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا. پتہ چلا یہ ساری چیزیں ایمان کے لیے اجزاء تو ہیں، لیکن ایمان کامل کے لیے کہ ان کے جمع ہونے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے تو ان کی وجہ سے ایمان موجود ہو جاتا. ایمان میں تکمیل آتی ہے. اس لیے اگر بعض سنن نہیں ہیں، حدود کی رعایات نہیں ہیں، اعمال مفروضہ نہیں ہیں، تو ایمان نہیں اس کا منفی ہو جاتا. البتہ ایمان موجود جو کامل تھا اس میں نقص آ جاتا ہے. تو یہ آگے کی عبارت اس میں خود کمال کا لفظ موجود ہے: فمن استکملھا استکمل الایمان ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان. آگے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. اگر میں جیتا رہا، حضرت فرماتے ہیں عدی ابن عدی کو، اگر میں جیتا رہا تو ان کی تفصیلات بیان کروں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں زندہ نہیں رہا، میری موت آ گئی، تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں. عمر ابن عبدالعزیز کی اس تحریر سے جو کچھ حضرت کو بتانا تھا، حضرت کا استدلال بھی بتا دیا گیا، اس کا جواب بھی پچھلی تقریروں کو سامنے رکھ کر کے بنا لیجیے. اور خود اس عبارت میں جو جواب تھا فمن استکملھا استکمل الایمان سے، اس کو نکال کر کے سمجھا دیا گیا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وقال ابراہیم ولکن لیطمئن قلبی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا: رب ارنی کیف تحیی الموتى. اللہ مجھ کو آپ دکھلا دیجئے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا
بلا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. پوچھا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن، ایسا کیوں سوال کر رہے ہو کہ زندہ کرتا ہوں تو دکھلا بھی دوں، کیا اطمینان نہیں ہے؟ جواب دیا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے یقین میں اور میرے قلب میں اور زیادہ اطمینان کی کیفیت ہو جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے. لیطمئن قلبی کی تفسیر سعید ابن جبیر نے یزداد یقینی سے فرمایا، اور اسی کے قریب قریب امام مجاہد نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، لازداد ایمانا الی ایمانی، کہ میرا ایمان تو ہے یہ پہلے سے، اس ایمان میں اور ایمان آ جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ملفوظ میں ایمان کے بڑھنے کی بات کہی گئی ہے. اس کا جواب پہلے ہی حل کر لیجئے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں زیادت ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ اصل میں ان کو اس قدر شوق تھا اللہ کے عمل احیاء کو دیکھنے کا کہ دیکھ کر اپنے شوق کی تسکین کرنا چاہتے تھے. ایک چیز کا یقین ہوتا ہے لیکن نہایت عجیب ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھنے کا آدمی شوق ظاہر کرتا ہے. اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات پیش کی. یہاں ہرگز یہ سوال نہیں تھا کہ سیدنا ابراہیم اپنے استفسار کے لیے اور شک و تردد کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ پوچھا ہو. ہرگز سوال کا یہ منشا نہیں تھا. کیفا کا استعمال کبھی تو استعجاز کے لیے ہوتا ہے، کبھی استعجاب کے لیے ہوتا ہے، کبھی استفہام کے لیے. کبھی کیفا کہا جاتا ہے کیسے کر سکتے ہو، یعنی اظہار عجز کے لیے، اور کبھی استعجاب کے لیے کیسے کر دیا، کیسے کرو گے، یعنی کرو گے تو لیکن عجیب ہے، کیسے کرو گے. تو یہ اظہار عجز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیفا تحیی الموتیٰ میں کیفا برائے استعجاب ہے، اور اطمینان کے لیے، اطمینان کے حصول کے لیے یہ سوال کیا انہوں نے. اس میں زیادت فی الایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ایک چیز جو حضرت کے ایمان میں شامل تھی، احیاء کی صفت اللہ کے لیے، اس کا منظر دیکھنا چاہتے تھے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. اس کی بنیاد پر حضرت نے یہ سوچا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اگر ایک مرتبہ یہ منظر سامنے آ جاتا تو اس کا لطف بھی آ جاتا. مثلا ہم سے کوئی کہے کہ فلاں بزرگ کی مجلس کی یہ تاثیر ہوتی تھی کہ سخت سے سخت دل والا بھی رو پڑتا تھا، یا ہر ایک بڑا سے بڑا کٹر دشمن اسلام بھی ان کی ملاقات میں متاثر ہو جاتا تھا. تو ہمیں ان کی بزرگی کے اطمینان کے باوجود بھی شوق ہوگا کہ کسی ایسی مجلس کا ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزر جاوے. جبکہ یہاں تو یقین ہو نہ ہو، اس میں تو منفی کا بھی احتمال ہے، غیر کا بھی احتمال، اس لیے کہ بندوں سے متعلق یہ صفات. اور رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ میں صفت احیاء جس ذات سے متعلق ہے، وہاں تو منفی کا سوال ہی نہیں، یعنی ہے احیاء کی صفت اللہ میں تو ہے، واقعی ہے. اس لیے ایمان بڑھانے کے لیے ایمان تو ہے، البتہ ایمان کے ایک مقتضا شوق و اضطراب کی تسکین کے لیے، یہ دیکھ کر کے ذرا دل میرا ٹھنڈا ہو جائے، اسی کے لیے کہا لیطمئن قلبی. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیطمئن قلبی، تاکہ اس صفت کو دیکھ کر کے مجھے لذت محسوس ہو، تاکہ میں اس کا لطف اٹھاؤں. اب اگلی بات انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان